26واں باب۔ خدا اپنے لوگوں کو فتح بخشے گا۔ اس وقت یہودا کے ملک میں یہ گیت گایا جائے گا: ہمارا ایک محکم شہر ہے، جس کی فصیل اور پشتوں کی جگہ وہ نجات ہی کو مقرر کرے گا۔ تم دروازے کھولو تاکہ صادق قوم جو وفادار رہی داخل ہو۔ جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا، کیونکہ اس کا توکل تجھ پر ہے۔ ابد تک خداوند پر اعتماد رکھو، کیونکہ خداوند یہوہ ابدی چٹان ہے۔ کیونکہ اس نے بلندی پر بسنے والوں کو نیچے اتارا، بلند شہر کو زیر کیا، اس نے اسے زیر کر کے خاک میں ملایا۔ وہ پاؤں تلے روندا جائے گا، ہاں مسکینوں کے پاؤں اور محتاجوں کے قدموں سے۔ صادق کی راہ راستی ہے، تو جو حق ہے صادق کی راہبری کرتا ہے۔ ہاں تیری عدالت کی راہ میں آئے خداوند، ہم تیرے منتظر رہے۔ ہماری جان کا اشتیاق تیرے نام اور تیری یاد کی طرف ہے۔ رات کو میری جان تیری مشتاق ہے، ہاں میری روح تیری جستجو میں کوشاں رہے گی، کیونکہ جب تیری عدالت زمین پر جاری ہے تو دنیا کے باشندے صداقت سیکھتے ہیں۔ ہر چند شریر پر مہربانی کی جائے، پر وہ صداقت نہ سیکھے گا۔ راستی کے ملک میں ناراستی کرے گا اور خداوند کی عظمت کو نہ دیکھے گا۔ اے خداوند تیرا ہاتھ بلند ہے، پر وہ نہیں دیکھتے، لیکن وہ لوگوں کے لیے تیری غیرت کو دیکھیں گے اور شرمسار ہوں گے، بلکہ آگ تیرے دشمنوں کو کھا جائے گی۔ اے خداوند تو ہی ہم کو سلامتی بخشے گا، کیونکہ تو ہی نے ہمارے سب کاموں کو ہمارے لیے انجام دیا ہے۔ اے خداوند ہمارے خدا، تیرے سوا دوسرے حاکموں نے ہم پر حکومت کی ہے، لیکن تیری مدد سے ہم صرف تیرا ہی نام لیا کریں گے۔ وہ مر گئے پھر زندہ نہ ہوں گے، وہ رحلت کر گئے پھر نہ اٹھیں گے، کیونکہ تو نے ان پر نظر کی اور ان کو نابود کیا اور ان کی یاد کو بھی مٹا دیا ہے۔ اے خداوند تو نے اس قوم کو کثرت بخشی ہے، تو نے اس قوم کو بڑھایا ہے، تو ہی ذوالجلال ہے، تو ہی نے ملک کی حدود کو بڑھا دیا ہے۔ اے خداوند وہ مصیبت میں تیرے طالب ہوئے، جب تو نے ان کو تادیب کی تو انہوں نے گریہ ہوزاری کی۔ اے خداوند تیرے حضور میں ہم اس حاملہ کی مانند ہیں جس کی ولادت کا وقت نزدیک ہو، جو دکھ میں ہے اور اپنے درد سے چلاتی ہے۔ ہم حاملہ ہوئے، ہم کو درد ذہ لگا، پر پیدا کیا ہوا؟ ہوا۔ ہم نے زمین پر آزادی کو قائم نہیں کیا، اور نہ دنیا میں بسنے والے ہی پیدا ہوئے۔ تیرے مردے جی اٹھیں گے، میری لاشیں اٹھ کھڑی ہوں گی۔ تم جو خاک میں جا بسے ہو، جاگو اور گاؤ، کیونکہ تیری اوس اس اوس کی مانند ہے جو نباتات پر پڑتی ہے، اور زمین مردوں کو اگل دے گی۔ غضب اور بحالی۔ اے میرے لوگو، اپنے خلوت خانوں میں داخل ہو اور اپنے پیچھے دروازے بند کر لو، اور اپنے آپ کو تھوڑی دیر تک چھپا رکھو، جب تک کہ غضب ٹل نہ جائے، کیونکہ دیکھو خداوند اپنے مقام سے چلا آتا ہے تاکہ زمین کے باشندوں کو ان کی بد کرداری کی سزا دے، اور زمین اس خون کو ظاہر کرے گی جو اس میں ہے، اور اپنے مقتولوں کو ہرگز نہ چھپائے گی۔ 27واں باب۔ اس وقت خداوند اپنی سخت اور بڑی اور مضبوط تلوار سے اژدہا یعنی تیز رو سانپ کو اور اژدہا یعنی پیچیدہ سانپ کو سزا دے گا، اور دریائی اژدہا کو قتل کرے گا۔ اس وقت تم خوشنما پاکستان کا گیت گانا۔ میں خداوند اس کی حفاظت کرتا ہوں، میں اسے ہر دم سینچتا رہوں گا، میں دن رات اس کی نگہبانی کروں گا کہ اسے نقصان نہ پہنچے۔ مجھ میں قہر نہیں، تو بھی کاش کہ جنگاہ میں جھاڑیاں اور کانٹے
میرے خلاف ہوتے، میں ان پر خروج کرتا اور ان کو بالکل جلا دیتا۔ پر اگر کوئی میری توانائی کا دامن پکڑے تو مجھ سے صلح کرے، ہاں وہ مجھ سے صلح کرے۔ اب آئندہ ایام میں یعقوب جڑ پکڑے گا اور اسرائیل پنپے گا اور پھولے گا اور روئے زمین کو میووں سے مالا مال کرے گا۔ کیا اس نے اسے مارا جس طرح اس نے اس کے مارنے والوں کو مارا ہے؟ یا کیا وہ قتل ہوا جس طرح اس کے قاتل قتل ہوئے؟ تو نے عدل کے ساتھ اس کو نکالتے وقت اس سے حجت کی۔ اس نے مشرقی ہوا کے دن اپنے سخت طوفان سے اس کو نکال دیا۔ اس لیے اس سے یعقوب کے گناہ کا کفارہ ہوگا، اور اس کا گناہ دور کرنے کا کل نتیجہ یہی ہے۔ جس وقت وہ مذہبے کے سب پتھروں کو ٹوٹے کنکروں کی مانند ٹکڑے ٹکڑے کرے کہ یسیرتیں اور سورج کے بت پھر قائم نہ ہوں، کیونکہ فصیل دار شہر ویران ہے اور وہ بستی اجاڑ اور بیابان کی مانند خالی ہے۔ وہاں بچڑا چرے گا اور وہیں لیٹ رہے گا، اور اس کی ڈالیاں بالکل کاٹ کھائے گا۔ جب اس کی شاخیں مرجھا جائیں گی تو توڑی جائیں گی، عورتیں آئیں گی اور ان کو جلائیں گی، کیونکہ لوگ دانش سے خالی ہیں، اس لیے ان کا خالق ان پر رحم نہیں کرے گا اور ان کا بنانے والا ان پر ترس نہیں کھائے گا۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند دریائے فرات کی گزرگاہ سے رود مصر تک جھاڑ ڈالے گا، اور تم اے بنی اسرائیل ایک ایک کر کے جمع کیے جاؤ گے۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ بڑا نرسنگا پھونکا جائے گا، اور وہ جو اسور کے ملک میں قریب الموت تھے اور وہ جو ملک مصر میں جلا وطن تھے آئیں گے اور یروشلیم کے مقدس پہاڑ پر خداوند کی پرستش کریں گے۔